بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انوکھا انداز۔ میں آپ کا ہوسٹ جمال صدیقی، امید کرتا ہوں آپ خوش و خرم ہوں گے۔ ناظرین اکرام، وقت ضائع کیے بغیر آپ کو جو بریکنگ نیوز ہے وہ بتاتے ہیں کہ طالبان نے اس وقت 3 اضلاعوں پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ وادی پنجشیر کی وادی پنجشیر ایک وہ واحد علاقہ رہ گیا تھا افغانستان کا جہاں پہ طالبان کی رٹ قائم نہیں ہوئی تھی یا طالبان کا قبضہ نہیں ہوا تھا، اور کل رات سے ہونے والی اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ طالبان اور نیٹو کے جو حامی الائنس ہے، بیسیکلی ناردرن الائنس، ان دونوں کے درمیان شدید گھمسان کی جنگ جاری رہی ہے، اور 300 طالبان مجاہدین جنگجوؤں کو مارنے کا دعویٰ کیا ہے ناردرن الائنس نے۔ ناردرن الائنس کس کی جماعت ہے، کون کون سے لوگ ابھی اس وقت ان کے ساتھ مل گئے ہیں، اس کو تفصیل سے اپنے اس ویلاگ میں ڈسکس کریں گے۔ دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ناردرن الائنس کے ساتھ تو جو ہے وہ معاملات خوش اسلوبی سے طے ہونے کی بات گردش کر رہی تھی، مگر آخر اچانک ایسا کیا ہوا کہ طالبان کو اس وادی کو گھیرنا پڑا اور پھر اب اس کے 3 اضلاعوں پہ قبضہ کر لیا۔ ان تمام باتوں کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ ایک اور چیز جو میں آپ کو یہاں پہ لگے ہاتھوں بتاتا چلوں کہ افغانستان میں 10 دنوں میں کوئی بھی سپلائی لائن بحال نہیں ہو پائی، اور اس وقت جو کہا جا رہا ہے کہ جس ملک کی طرف سے سپلائی لائن افغانستان کے لیے بحال کی جا رہی ہے وہ کون سی ہے، اور جو افغان پناہ گزین جو دوسرے ملکوں کی سرحدوں پہ جا رہے ہیں آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا طالبان ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں؟ جو کہ انٹرنیشنل میڈیا جو پروپیگنڈا جو پھیلا رہا تھا جس میں انڈیا سر فہرست تھا، کیا واقعی طالبان کی وجہ سے وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا وجوہات کچھ اور کہتی ہیں؟ اس کو بھی اپنے اس ویلاگ میں تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو التماس کرتے ہیں جو نئے آنے والے ناظرین ہیں، اگر انہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ خیر، سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ نیٹو کے جو حامی افراد ہیں ناردرن الائنس، اس میں جو سب سے بڑا اور پہلا نام ہے نیٹو الائنس کے فارمیشن، ناردرن الائنس کے فارمیشن کا، وہ بڑا جانا پہچانا ہے احمد شاہ مسعود، اور احمد شاہ مسعود کے بیٹے اس وقت احمد مسعود جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ امراللہ صالح ہیں۔ امراللہ صالح کی کمر اور اکڑ دونوں ٹوٹ چکی ہیں۔ اپنے آپ کو صدر ڈکلیئر کرنے کے بعد سے وہ وادی پنجشیر میں پناہ لیے ہوئے ہیں، اور رشید دوستم وہ ہیں جنہوں نے سوویت یونین کو بھگانے بڑا اہم کردار ادا کیا، ان کا اسلحہ لوٹا، ان کی گاڑیاں لوٹی، ان کا اور ایمونیشن جو بھی ان کا ساز و سامان تھا وہ لوٹ لیا اور اپنی ملیشیا بنا لی اور ان تک وہ منتقل کر دیا۔ عبدالرشید دوستم جب امریکہ نے انویٹ کیا تھا، امریکہ جو ہے وہ گھسا تھا افغانستان میں، امریکہ کے ساتھ اتحاد کیا، اور اس اتحاد کے بعد سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں طالبان مارنے کا دعویٰ ہے، اور رشید دوستم وہ جلاد ہے جس نے طالبان کو بے رحمانہ طریقے سے مارا۔ یہی ڈر تھا کہ یہ ازبک لیڈر جو ہے یہ فرار ہو گیا ازبکستان، اور آپ سب کے سامنے ہے کہ اس وقت جیسے ہی طالبان نے افغانستان کا کنٹرول حاصل کیا تو رشید دوستم نے بیان دیا کہ میں ناردرن الائنس کے ساتھ ہوں اور میں طالبان کی حکومت کو نہیں مانتا، طالبان کو جو ہے وہ کسی بھی طور پر اقتدار پر نہیں آنا چاہیے، اور اس کے لیے میں اتحاد بناؤں گا۔ احمد مسعود پڑھا لکھا آدمی، وادی پنجشیر میں پیدا ہوا، احمد شاہ مسعود کا بیٹا، ساتھ میں متعدد رہنما جو کہ طالبان سے کے مخالف ہیں، ان کے ساتھ مشترکہ اتحاد بنانے کے بعد اسے ایسا لگنے لگا کہ میں طالبان کو شکست دے دوں گا۔ اب میں یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ 12,000 کل 12,000 جنگجوؤں کا لشکر ہے ان کے پاس، ملیشیا ہے، اور طالبان سے لڑنے چلے۔ بہترین جدید ساز و سامان ہے۔ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ امریکہ نے انخلا سے پہلے جتنا بھی ان کا رہ گیا، انخلا سے پہلے جتنا بھی لیٹسٹ اکوپمنٹس تھا جو وہ لے جا نہیں سکتے تھے، انہوں نے ناردرن الائنس اور دوستم کی فوج ملیشیا کو دے دیا۔ اب طالبان سے خائف وہ افراد، وہ افغان فورسز، وہ فوجی بھی جو ہیں وہ اس ناردرن الائنس کو جوائن کر رہے ہیں، اور انہوں نے وہ پیٹرولنگ شروع کر دی ہے۔ وادی پنجشیر کی بارڈر ایریاز پہ باقاعدہ ناردرن الائنس کی جو ہے وہ پیٹرولنگ ہو رہی ہے۔ آپ پکچرز بھی دیکھ رہے ہوں گے جس میں آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز کے اوپر بات کی جا رہی ہے۔
اب اس پورے سینیریو میں آپ کو بتاتے چلیں کہ کون کون سے اضلاع تھے جن کے اوپر قبضہ کیا گیا ہے، اور یہ ہم آپ کو نہیں بتا رہے، یہ ڈی این اے انڈیا کی ایک ویب سائٹ ہے، وہ اس کے بارے میں باقاعدہ طور پر، کیونکہ ٹویٹر کے اوپر تو بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں، مگر جو ہماری پرفیکٹ سورسز ہیں ان کے حوالے سے تو یہ بات منظر عام پر ہے. یہ آپ بتاتے چلوں کہ ابھی بریکنگ ہے کہ اس وقت طالبان نے چاروں طرف سے، چاہے وہ پہاڑی سلسلہ ہو یا پھر زمینی راستہ، جو ایک جگہ سے زمینی راستہ ہے جو کہ بہت ہی تنگ راستہ ہے، طالبان نے اپنا قبضہ کر لیا، اور وادی پنشیر کے جو جوان ہیں وہ محصور ہو گئے ہیں. احمد شاہ کو اندازہ نہیں تھا کہ انہوں نے کس کو للکارا ہے اور کتنی جلدی رسپونڈ ملے گا. ان کو یہ اندازہ کر لینا چاہیے کہ کابل اگر جو خوریزی ہونی تھی اور وہ نہیں ہو پائی تو اس کی وجہ ہوگی کہ بیسٹ اسٹریٹجی. آپ ماضی میں دیکھ سکتے ہیں کہ کابل جب بھی کابل کے اوپر فتح ہوئی ہے یا کابل کے اوپر یلغار ہوئی ہے تو کتنی خوریزی اور کتنا بلڈ شیڈ ہوا ہے. اور اس بار یہ واقعی تاریخ نے اپنے آپ کو چینج کیا ہے، اور کابل اتنے امن و امان کو برقرار رکھتے ہوئے جو ہے وہ طالبان کے قبضے میں گیا، جس کی مثال نہیں ملتی، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. سب سے پہلا آپ کو بتاتے چلیں گے جو ڈسٹرکٹس جو ہیں وہ وادی پنشیر کے جو گئے ہیں وہ بانو ہیں، دہ سالے ہے اور پل حصار ہے. یہ ناردرن پروونس آف بغلان ہے. were taken by local militia group last week in of the first sign of the armed resistance to the Taliban since their seizure of the capital Kabul on August 15. یعنی کہ یہ ایک ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ پہلے جب ناردرن الائنس نے اپنا اناؤنسمنٹ کیا تھا تو اس وقت یہ دوبارہ انہوں نے یہ قبضہ کر لیا تھا، مطلب اس کے اوپر پورا ایک کنٹرول حاصل کر لیا تھا. مگر طالبان نے گزشتہ رات اور آج صبح 9 بجے تک یہ ان تینوں ڈسٹرکٹس کے اوپر قابو کر لیا ہے. اور اس وقت اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ طالبان جو ہیں وہ اب ڈرون ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں اور بدری کمانڈوز کو جو ہے میدان میں اتار دیا گیا ہے. 313 بدری کمانڈوز کی تاریخ جنگ بدر کے نام پر ان کو رکھا گیا ہے. 313 ایلیٹ کمانڈوز کے یونیفارم میں ملبوس، روایتی پگڑی سے ہٹ کر، روایتی شلوار قمیض سے ہٹ کر، جو ان کی کھیڑی ہے ان سے ہٹ کر جو ہے وہ باقاعدہ جدید سطور پہ استوار ان کا ڈریس ہے. اور وہ جو ہے وادی پنشیر میں گوریلا کاروائیاں کہہ سکتے ہیں آپ، یا ٹارگیٹڈ یا اسپیسیفک ٹو دی پوائنٹ کاروائیاں کر کے جو ہے وہ علاقے کو کلیئر کرا سکتے ہیں. کیونکہ مذاکرات کی دعوت دی گئی مگر احمد شاہ مسعود کی طرف سے منع کر دیا گیا. رشید دوستم کے سخت الفاظ تھے، اور یہی بات بنی ہے طالبان کو جوش میں لانے کا. ہو سکتا ہے کہ طالبان آج کسی بھی وقت وہاں پہ مکمل طور پر چڑھائی کا اعلان کر دیں اور شدید ترین بمباری کی اطلاعات ملنا شروع ہو جائیں. اس وقت بھی وہاں پر جو جنگ اور بمباری جاری ہے، جس کا ہمارے کچھ سورسز نے جو ہے کنفرم کیا ہے، مگر وہ فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ نہیں ہے، جو کہ ہم آپ کو رپورٹ نہیں کر رہے ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پنشیر میں اس وقت کیا حالات ہیں اور کیسے جو ہے وہ طالبان وہاں کا کنٹرول حاصل کریں گے. دیکھتے رہیے گا انوکھا انداز. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ معلومات بہتر لگی ہوں گی، اور کمنٹ کا مجھے ضرور انتظار رہے گا آپ کی رائے کا، اور کمنٹ میں ضرور اپنی رائے سے اظہار کیجیے گا. شکریہ.